ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج فرائیڈے ہے اور آج کے دن ہم عمومی طور پہ جو ہفتے بھر کی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اہم خبریں ہوتی ہیں، ان کے اوپر تبصرے حاصل کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ کریں گے آج بھی۔ ایک تو یہ خبر جو کل سے زیر گردش ہے، ہر طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے کل جو 10 وزراء کو بیسٹ پرفارمنس پر ایوارڈ دیے گئے، اس میں اپوزیشن کی گفتگو تو آپ نے کل سن لی بلاول صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کے حوالے سے کیا ہوا اگر چائنا کا وزٹ اتنا کامیاب تھا، لیکن آج حکومت کے اندر سے کچھ وزراء کے اپنے بھی گلے شکوے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے یہ بات کہی کہ جو لوگ اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے، پارلیمانی کمیٹی کے سامنے نہیں آتے، وہ ایوارڈز کے حقدار ٹھہرے۔ لیکن ان سے زیادہ آگے بڑھ کر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی وہ زیادہ دلوں کو لگی۔ انہوں نے کہا کہ کس بنیاد کے اوپر کارکردگی جانچی گئی۔ کچھ اس قسم کے سوالات کل ہم نے بھی حکومتی ترجمان کے سامنے رکھے تھے، لیکن وہ کرائیٹیریا کچھ خاص واضح نہیں کر سکے۔ اور پھر ٹی وی ٹاک شوز میں شہزاد ارباب صاحب سے بھی، جنہوں نے فہرست مرتب کی تھی، سوالات ہوتے رہے، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر زیر گردش ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیسی روایت ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو اس موقع پر گفتگو بھی کی، پھر یہ گلے شکوے کیا درست ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ ان کا آج سربراہ اجلاس ہے اور اس میں غیر معمولی فیصلوں کی توقع ہے۔ اتحادیوں سے رابطوں کی خبریں تو تھیں۔ کل احسن اقبال صاحب نے کہا کہ تمام باتیں ہم میڈیا کے سامنے نہیں رکھ دیں گے، کچھ چیزیں اندرونی طور پہ بھی ہو رہی ہیں، وہ وقت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، لیکن آج خاص طور پہ غور ہوگا پی ڈی ایم کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کو واپس شامل کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے بلاول صاحب نے بھی کچھ مختصر اس بارے میں بات کی، آپ سن لیجئے۔ بات پہ ہم پر امید ہے کہ سب متفق ہو سکتے ہیں کہ عمران کو تو جانا ہے، اور جو بھی قدم ہم اٹھا سکتے ہیں خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے، وہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اور آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم نے خان صاحب کو ہٹانا ہے تو جمہوری طریقے سے ہٹانا ہے، عدم اعتماد لے آ کے ہٹانا۔ آج نظریں اس بات پہ بھی ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کس کس کی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ کچھ کوششیں جاری ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ملاقات ہو، اور ان کی طرف سے بھی کچھ کوششیں جاری ہیں کہ کاف لیگ سے عنقریب ان کی ملاقات ہو جائے۔ یہ جو ساری ملاقاتوں کی باتیں ہیں، اور پھر اتحادیوں کے حوالے سے اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ سینٹ میں آج بلوچستان عوامی پارٹی نے اس بات کا اظہار ضرور ایک بار پھر برملا کر دیا کہ ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک وزارت ہے اور اس کے پاس بھی اختیارات اتنے نہیں ہیں، زبیدہ جلال صاحبہ کی جو وزارت ہے، اور لیکن نکلتے نکلتے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رپورٹر کے سوال پر کہ اشارے آنا بند ہو گئے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ لیکن ہم ابھی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کے متعلق خبر یہ ہے کہ عوامی رابطہ مہم کا اعلان تو ان کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ آج وہ بغیر پروٹوکول کے اسلام آباد میں دورے پر نکلے اور منصوبوں کا ایک پروجیکٹ کا ان کی طرف سے معائنہ بھی کیا گیا۔ تو ان کی ایکٹیویٹی کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ساری سچویشن کے اندر، اس پہ بھی بات ہوگی۔ شہباز شریف کے حوالے سے حکومت نے ان کے بہت نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب قومی اسمبلی میں ان کے خلاف ایک قرارداد لانے جا رہی ہے حکومت، جس کے اندر منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے یہ مطالبہ ہوگا کہ سماعت کو براہ راست دکھایا جائے، اور جو فیصلہ ہے ان کا وہ آنے تک جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تقریر نہ کریں قومی اسمبلی میں۔ کچھ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے جو ایک خط موصول ہوا تھا، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے میڈیکل بورڈ کے طرف سے، اور کچھ ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ وزیر اعظم نے چینی میڈیا کے ساتھ جو بات چیت کی، اس میں امریکہ کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ ان سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محسن بیگ صاحب کو، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، اور عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے ہم خصوصی طور پہ کامنٹ محسن بیگ صاحب کا شامل کریں گے، اور امریکہ کے حوالے سے جو بات پرائم منسٹر صاحب نے کی، اس میں جو عامر ضیاء صاحب ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا کامنٹ بھی شامل کریں گے۔ آغاز کر لیتے ہیں ہم جو سرٹیفکیٹس بانٹے گئے، جو کہ تعریف ہونے کے بجائے حکومت کے گلے ہی پڑ گئے ہیں، لگتا کچھ یہ ہے جو شکوے سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو محسن بیگ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہوئے، ہم نے کل شہباز گل صاحب سے پوچھا کہ کیا کرائیٹیریا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تیاری کر کے نہیں آتے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایک پورا مرحلہ ہے جس کے تحت یہ دیا گیا۔ لیکن کل جب شہزاد ارباب صاحب سے رات کو پوچھا گیا ٹی وی ٹاک شوز میں، تو ان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا کہ نمبر 1 پر مراد سعید صاحب کیسے آ گئے۔ تو یہ روایت کیسی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو کی گئی، اور کیوں پھر اس کے اوپر پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں؟
بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ بڑی یوز لیس ایکسرسائز ہے اور آپ اس طریقے سے کبھی کرتے نہیں کہ اپنی کیبنٹ کو, اپنی ہی پارٹی کو, اپنی حکومت کے اندر ڈیوائیڈ کر دیں, کسی کو سرٹیفکیٹ اور انعام دیں اور کسی کو آپ بالکل ریجیکٹ کر دیں. اور یہ جو پیمانہ انہوں نے رکھا ہے کارکردگی دیکھنے کا, یہ 6 مہینے پہلے ان کو ٹاسک دیا گیا اور جو وزراء ہیں مختلف وزارتوں میں وہ لوگ رہ چکے ہیں, تو آپ 3 سال کے بعد یا 3.5 سال کے بعد سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں اور یہ محکمہ اور ارباب صاحب کو آپ نے 6 مہینے پہلے ٹاسک دیا. دوسری بات جو اپوزیشن میرے خیال شاید اگنور کر رہی ہے, دیکھیں یہ سرٹیفکیٹ یا میچ کے اخیر میں یا کلاس جب پاس ہونے لگتی ہے یا کلاس ختم ہوتی ہے تب بانٹے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کو پتا ہے میچ ختم ہو گیا, سرٹیفکیٹ بانٹ دو جو اپنے چاہیتے ہیں. تو پولیٹیکلی آپ نے پارٹی بھی ڈیوائیڈ کی, آپ نے اپنی گورنمنٹ کے اندر, اپنی کیبنٹ کے اندر آپ نے ڈیوائیڈ لایا. مجھے نہیں پتا کہ باقی جو وزراء ہیں انہوں نے اس کو کس طریقے سے لیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی انسلٹ ہے کہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ آپ کی جانچ پڑتال اور آپ کی کارکردگی اور آپ کی پرفارمنس کے اوپر ایک رپورٹ بناتا ہے. آپ 1,00,000 2 لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, آپ ایک حلقے کو, ایک کانسٹیچوئنسی کو, ایک عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بہتر ہوتا کہ عوام سے رائے لی جاتی ہے کہ کون سا منسٹر بہتر ہے اور کس کی پرفارمنس اچھی ہے, تو اس کے اوپر آپ اگر سرٹیفکیٹ دیتے تو شاید ہم بھی مان لیتے. اور سیکنڈ چیز جو ہے, آپ دیکھیں جتنے بھی وزراء جو کلوز ہیں خان صاحب کے, اور خان صاحب جو سپوکس پرسن ہیں, وہ روز کہتے ہیں معیشت ٹیک آف کر گئی. تو معیشت والے کو تو آپ نے کسی کھاتے میں نہیں گنا. اسی طرح آپ نے انرجی والے کو, بڑا وہ آپ کے کلوز تھے, ان کو بھی نہیں پوچھا. اور جس کو نمبر 1 دیا وہ کس بیس پہ آپ نے پرائورٹی سیٹ کی ہیں. جو میتھڈ انہوں نے رکھا ہے جو ہمیں پتا چلا ہے, اگر کوئی سیکرٹ میتھڈ تھا تو وہ ہمیں نہیں بتایا. مطلب سلیکشن آپ کی بہت جو پرائورٹیز ہیں نمبر 1 نمبر 2 وہ بہت ہی غلط ہیں میرے خیال میں. شیخ صاحب کو نمبر 9 دیا, حالانکہ ان کا 10 ہونا چاہیے تھا. 10 نمبری ٹائپ لوگ ہیں. تو یہ یوز لیس ایکسرسائز, اس کا کوئی مقصد نہیں. نہ میں نے کہیں پڑھا ہے نہ پہلے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے وزراء میں تفریق ڈال دے, اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ شہزاد ارباب صاحب, یہ کل ہی ان کے یہ انٹرویوز بھی چل رہے تھے دن کے وقت, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے یہ جانچنے کا, اس پہ تو دنیا بھر نے تعریف کی ہے ان کی. انہوں نے کہا ایسا سسٹم ہم نے کہیں نہیں دیکھا جہاں وزراء کی کارکردگی پر اتنی کڑی نظر رکھی جائے. میرے خیال میں شاید ہم دنیا سے باہر ہیں, ان کو پتہ نہیں کس دنیا نے تعریف کی ہے. ساری دنیا تو کرٹیسزم کر رہی ہے, اور کرٹیسزم ہم نہیں کر رہے ایز اے جرنلسٹ. ان کے اندر جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, اپنے وزراء ہیں جن کو اگنور کیا گیا. آپ دیکھیے وہ معید یوسف صاحب کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا, وہ ایڈوائزر ہیں سیکیورٹی کے, نیشنل سیکیورٹی. ڈیفنس کو اگنور کیا گیا, فارن آفس کو اگنور کیا گیا, اور ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. یہ 2 چیزوں کے بعد تو معید یوسف صاحب تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کیا کیا وہ تو بتا دیں کیا کیا. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے ان کے کان میں ڈالا ہوگا, اور یہ خان صاحب کیونکہ موسٹلی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں, حاصل وصول کچھ نہیں, الٹا بدنامی اور ڈیوائیڈ آیا. عامر صاحب, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے قصہ بھی ایک سنایا تھا, تو انہوں نے اپنے اسکول کے دنوں کا حوالہ دیا. کئی دفعہ وہ کرکٹ کے دنوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا اسکول میں جب اگر اچھے نمبر نہیں آتے تھے تو وہ سب کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا اس اسٹوڈنٹ کو, تو اس کے بعد اس پہ بڑا پریشر ہوتا تھا اچھی کارکردگی دکھانے کا. تو اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اب مشکلات بڑھ رہی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ہر حال میں یہ ان وزراء کے اوپر پریشر بلٹ ہو اور یہ اچھی کارکردگی دکھائیں, اور جو باقی ہیں ان کو نالائق اسٹوڈنٹ سے تشبیہ دے دی انہوں نے, جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے, تو اس طریقے سے بھی دیکھا جائے اس کو. دیکھیے نقطہ نظر کا بات ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی پہ اگر دباؤ ڈالتے ہیں تو کارکردگی بڑھ جاتی ہے, لیکن اسکول میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے اچھے نمبر نہیں لیتے اور ان کو جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں, ان کو سب کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے, اور ہمیں تو نیل ڈاؤن بھی کیا جاتا تھا اور کیننگ بھی ہوا کرتی تھی, اچھے زمانے تھے وہ, تو اس میں وہ بچہ اور زیادہ شریر ہو جاتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ سدھرے وہ اور زیادہ بیک بینچ پہ چلا جاتا ہے اور اسکول سے اسکپ کرتا ہے. وہ صبح کا مارننگ شو دیکھنے چلے جایا کرتے تھے ہمارے زمانے میں, تو وہ پھر بچہ بگڑ جاتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ سیاست میں ہوتا ہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اسکول کی مثال سیاست کے اس میں نہیں دینی چاہیے میرے خیال میں. تو میری ناقص رائے میں بات یہ ہوتی ہے کہ بنیادی بعض خیالات بڑے اچھے لگتے ہیں آن پیپر,
وہ کرتاز بھی اس پہ بڑا اچھا لگے گا کہ جی ایسا ہونا چاہیے, ہمیں ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ لینا چاہیے. لیکن جب آپ اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے جاتے ہیں اس پورے خیال کو, تو اس کی ایک تو ٹائمنگ ہوتی ہے کہ کس وقت آپ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے. جیسے میں محسن بیگ صاحب سے کہ میں بالکل اتفاق کروں گا اس بات سے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 10 لوگوں کی تعریف کی تو جو جن 30 کی تعریف نہیں کی تو اس سے وہ دل برداشتہ ہوں گے, بلا وجہ کے ایک دوسرے سے مطلب ہے کہ چپکلش پیدا ہوگی, تقسیم ہوگی لوگوں کے درمیان. تو یہ میرے خیال میں اچھا وقت نہیں تھا یہ کرنے کا, جبکہ آپ کو حزب اختلاف سے مقابلہ کرنا ہے, آپ پہ اتنا دباؤ بڑھنے جا رہا ہے, تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اپنے رینکس کو مزید آپ کلوز کرتے, نہ کہ آپ یہ کرتے. پھر اس میں آپ نے جن اہم وزراء کو, دیکھیں کامیابی کا پیمانہ بھی ہر وزیر کا الگ ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں انٹینجیبلز میں ہوتی ہیں, فورن افیئرز ہے, اس میں کوئی پروجیکٹ تو نہیں بننا, اس میں کوئی پل بھی نہیں بننا, اس میں کوئی پروفٹ بھی نہیں آنا, انٹینجیبلز ہے. تو اس کو آپ کیسے جانچیں گے؟ یہ جو فواد چودھری کام کرتے ہیں وزارت اطلاعات کا, سب سے تھینک لیس کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے آج کل کے دور میں میڈیا کو مینج کرنا یا اسپوکس مین بننا. تو اس کو آپ کیسے جانچیں گے؟ اور اسی طرح پھر میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب ڈیفینس منسٹر ہیں, اب آپ نے اگر ان کو اگنور کر دیا اور آپ ان کو کے پی کے اندر وہ بھی لائے, پارٹی کا سربراہ بھی لائے, ماضی میں بھی وہ اعتراض رہتے رہے, تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ معصومیت میں, نادانی میں میرے خیال میں مس سٹیپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر میرے خیال میں تو وقت نہیں تھا. اور یہ آپ شروع سے دیکھیں تحریک انصاف کا مسئلہ ہے, جب سے حکومت میں آئی کہ جو ثانوی چیزوں پہ یہ بعض اوقات زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جو کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. جب اقتدار میں آئے تھے تو بھینسوں کے پیچھے لگ گئے تھے اور وہ ایسی چیزیں بات کر رہے تھے کہ جو بہت ہی ٹریویل چیزیں ہوتی ہیں, اور بجائے اس کے کہ آپ ایک براڈر اور ایک مضبوط پکچر لیں. تو یہاں پر بھی میرے خیال میں اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے. جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے. تو پھر ایک اور بات آخر کہ افسر کہ کرائیٹیریا نہیں پتا لوگوں کو. جب وہ کل کامران خان کے شو میں آئے, ان کے ایک مطلب ہے جن کا بھی اب نام بھی لے رہی تھی, وہ خود ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے. تو یا تو آپ خود ازبر ہو آپ کو یہ چیزیں کہ جناب ہم نے یہ کرائیٹیریا کیا تھا, یہ اس کی نکات تھے, اور ہم بڑے دو ٹوک انداز میں سمجھاتے ہیں. تو وہاں پر خود ایک ابہام تھا, تو ظاہر سوالی نشان تو کھڑے ہوں گے. جی, اور اس حد تک کہ شہزاد ارباب صاحب نے کہا کہ نمبر 1 پہ آنے والے مراد سعید کا کوئی ایک کارنامہ بھی وہ وہاں پہ کوٹ نہیں کر سکے. اب یہ جو دو بات آپ لوگوں نے دونوں نے باتیں کی ہیں, یا یہ باتیں ہیں یا پھر اتنی ایکسٹراڈنری قسم کے, غیر معمولی قسم کے کام پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے, نیت بھی ٹھیک ہوتی ہوگی اس کے پیچھے, لیکن پل آف نہیں کر پاتے. کیا ایک یہ بات تو نہیں ہے روایتی سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے ان کے اقدامات ہو؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے کچھ اپوزیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے, ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور دیگر موضوعات کو بھی زیر بحث لے کے آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں مختلف اس ہفتے میں سامنے آنے والی جو سیاسی صورتحال اور ڈیولپمنٹس تھیں ان کے اوپر. جو پہلے بات ہو رہی تھی سرٹیفکیٹ سے متعلق, اس پہ ایک آخری سوال لے کے محسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کہ اب اپوزیشن کیونکہ اس کو اس طریقے سے بھی پلے کر رہی ہے, ہر طرح سے کو بہت تمسخر بھی اڑایا جا رہا ہے, جو کہ ایک حکومت نے روایت کھڑی کی, اس کے اوپر اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. لیکن یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو باقی رہ گئے پیچھے, ان کی اگر یہ ناکامی کا اعتراف ہے حکومت میں رہتے ہوئے, تو پھر ان کی وزارتوں کے حوالے سے کیا ایکشن لیا جا رہا ہے اور کیا تبدیلی کی جا رہی ہے؟ تو یہ ویلڈ ہے ان کی طرف سے بات کرنا؟ بالکل ویلڈ ہے جی. اپوزیشن کا تو بیانیہ یہی تھا کہ یہ اس قابل نہیں, نالائق لوگ ہیں, یہ گورننس نہیں کر پا رہے, یہ ڈیلیوری نہیں دے رہے. تو خان صاحب نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا 65 پلس ان کے منسٹر ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ موجود ہیں کیبنٹ میں. تو صرف 10 نے اچھا کام کیا تو باقی تو اس کا مطلب نہیں, میجورٹی تو نالائق نکلی. تو نالائق یہی اپوزیشن کہہ رہی تھی, آپ نے ان کا موقف قوم کے سامنے سچ ثابت کر دیا. اور لگ بھی ایسے ہی رہا تھا کہ پرفارمنس کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ ڈیلیوری کوئی بندہ کام کرے گا تو اس کے رزلٹ آئیں گے. تو میرے خیال میں یہاں تو خان صاحب کو چاہیے ان باقی لوگوں کو, جتنے اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر اور واٹ ایور, یا تو ان کو فارغ کر دیں, ان کے سیکٹریز کو بدلیں, اچھے لوگوں کو لائیں. میرا خیال ہے ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے. میچ ختم ہو رہا تھا, انہوں نے کہا چلو سرٹیفکیٹ بھی بانٹ دو, دن تھوڑے. صحیح. اچھا پھر اب اپوزیشن کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حکومت کے اوپر ہر طرح سے تنقید ہوگی, حکومت میں ہوتی بھی ہے, لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ عامر صاحب پہلے آپ اپنا کامنٹ کیجئے گا. اس پورے ہفتے آپ دیکھتے رہے ہوں گے, ایک کے بعد ایک ملاقات ہو رہی ہے. شام کو زرداری صاحب کاف لیگ سے جا کے مل رہے ہیں, اس کے 1-2 دن بعد اسپیکر قومی اسمبلی جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی تھی, ان کی بھی ملاقات ہو رہی ہے. اسد کیسر صاحب نے یہ بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہماری جو کاف لیگ سے ملاقات ہوئی ہے, ملاقاتیں سیاسی جماعتوں سے لوگوں کی ہوتی رہتی ہیں, کاف لیگ نے باور کرایا کہ حکومت کے ساتھ ہی ہیں. آپ کو اس میں سے کچھ نکلتا نظر آتا ہے اپوزیشن کے لیے؟
دیکھیے یہاں پر دو باتیں چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جی یہ بڑا ایک سنجیدہ قسم کا موو ہو رہا ہے اور اس کا اختتام جو ہوگا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہوگا, اور لوگ اس چیز کا مطلب ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی جو حکومت کے بعض اتحادی ہیں وہ بھی جو ہے اپنی وفاداریاں بدل دیں گے اور اس کے حزب اختلاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ بیانیہ آپ دیکھیں جو مین اسٹریم میڈیا میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, حزب اختلاف کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اسی کی گونج ہے. لیکن میری کچھ مطلب ہے ذرا سی بات ہوئی ہے, ان کے اتحادیوں سے بھی بات ہوئی ہے, کچھ اور جو ہم لوگوں نے وہ کیا ہے. تو آپ کو ایک تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب سینٹ میں ان کی اکثریت ہے حزب اختلاف کی, وہاں پر یہ رن بنانے میں ناکام رہے اور کروشل مومنٹس کے اوپر جبکہ خود اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں بل کو روکنا ہے یا فلاں چیز کو روکنا ہے, تو یہ وہاں پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو نیشنل اسمبلی میں جب تک ان کے ساتھ یعنی کہ کچھ ان کی پی ٹی آئی کے لوگ یا تو ٹوٹ کے مل جائیں یا ان کے اتحادی آ جائیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو مشکل ہے کہ کھل کے ووٹ وہ ڈال سکیں, وہ کراس نہیں کر سکتے آپ اس طرح سے, تو بڑا ایک دقت طلب معاملہ ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں شور زیادہ ہے اور جو ایک حزب اختلاف کی اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے کہ حکومت کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے, اور اس میں غالباً وہ خود بھی جو ان کے سنجیدہ سیاستدان ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 15 مہینے 16 مہینے پہلے اگر آپ نے ہٹا بھی دیا بالفرض اگر ایسا ہے, ایک تو ابھی اس کے مجھے آثار نظر نہیں آ رہے, تب بھی آپ عمران خان کو کہتے ہیں نا سیاسی شہید کا درجہ دے دیں گے, اور وہ ایک اچھی ایک پریسیڈنٹ ہوگی بھی نہیں کہ آپ ایک حکومت کو اپنا وقت جو ہے 5 سال پورے نہ کرنے دیں. تو میرے خیال میں اس کا شور زیادہ ہے اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیے گا کہ اس کے اندر سے بھی ہوا نکل جائے گی. لیکن یقیناً یہ جو ایک کوشش ہے کہ حزب اختلاف کی کہ اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ کرے, یہ چیز ثابت کرے کہ جناب اب یہ حکومت جو ہے بالکل ہی کہتے ہیں آن دا روپس ہے اور اس کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے. اتنی جیسا بھی محسن صاحب فرما رہے تھے کہ جو بیانیہ نالائقی کا ہے, مبینہ بیانیہ میں کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز بری نہیں ہوتی, ہر چیز بالکل اچھی نہیں ہوتی, تو مکس رزلٹ ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر. تو یہ ایک مجھے زیادہ اس میں پوسچرنگ زیادہ ہے اور اس کے اندر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ابھی متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی, ان کی ریزرویشنز ہیں, لیکن وہ ابھی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے, وہ ڈچ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کو. پی ایم ایل کیو بھی غالباً اسی اس میں ہے, موڈ میں ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں ہے. تو یہ دو بڑی ایک کلیدی جماعتیں ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کی آپ بات کریں, ان کے لوگوں سے ظاہر ہے کہ وہ بھی سگنلز جو ہیں بڑے بعض اوقات جارحانہ دیتے ہیں, لیکن پھر وہ ہے کہ روٹ کے کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, کیونکہ سوال حکومت کو ہٹانے کا نہیں, بڑا سوال افسر صاحبہ یہ ہے کہ ہٹانے کے بعد کیا ہوگا. ہٹانے کے بعد کیا پیپلز پارٹی گوارہ کرے گی کہ ہمارا کندھا استعمال کر کے نون لیگ کو فائدہ ہو, یا نون لیگ کہے گی جی ہم کسی اور کی جھولی میں اپنی محنت کو اپنی اکثریت کو ڈال دیں. تو میرے خیال میں بہت آسان سلوشنز نہیں ہے, بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, اور یہ ٹیمپلیٹ پرانا ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس طرح کا. مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو فنشنگ لائن تک لے جایا جائے گا فنشنگ لائن تک, اور فنشنگ لائن تک لے جانے میں جتنا بدحال کر سکے وہ ان کو, جتنا ان کے خلاف پروپیگیٹ کر سکے وہ کر کے دکھائیں گے. اور ظاہر حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس تاثر کو زائل کرے. ایک انہوں نے کوشش کی سرٹیفکیٹ کی صورت میں جو میرے خیال میں اتنی کارآمد نہیں ہوئی, تو آگے دیکھتے ہیں کیا کریں. جی ٹھیک ہے, اور دوبارہ میں آپ کی طرف جب آؤں گی یہ سوال لے کے آؤں گی, لیکن اٹ سیلف ابھی تک جتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کے وہ اتحادی جو ان کے تمام نظریات کی وجہ سے حکومت کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وہ اب اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے سامنے, اور وہ چور ڈاکو کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت میں حکومت کو. تو اس میں وہ اٹ سیلف کتنا ڈیمیجنگ ہے, اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے کیا اسی کے تناظر میں ہے. محسن صاحب, اب ایک بات نہیں سنی میں نے اپوزیشن سے, اس سے پہلے وہ آ کے کہتے تھے کہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں اور ایکسپلینیشنز دیتے تھے. اب احسن اقبال صاحب آ کے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ذریعے ہر بات نہیں کریں گے, ہمارے بہت سیریس لیول کے اوپر اسٹریٹجی طے ہو چکی ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف کے کیسز کے حوالے سے بھی پہلے ہم دیکھتے تھے کیسز کے بارے میں بیان دیتے تھے, بعد میں مشکلات بنتی تھی عدالت میں اس حوالے سے, تو محتاط رہ رہی ہے کم از کم نون لیگ کی حد تک. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی واقعی سیریس لیول کے اوپر کم از یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ حکومتی کچھ ممبران اسمبلی ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہونے کو تیار بیٹھے ہیں, کمپلیکیشنز ہماری سائڈ پہ ہیں, ہمیں فیصلہ کرنا ہے. بیسیکلی تھوڑا لمبا ہو جائے گا, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ بڑا ہی سیریس موو ہے. اپوزیشن جس طریقے سے اکٹھی ہے اور جس طریقے سے آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, دے ڈیسائیڈڈ دے ول گو فار ووٹ آف نو کانفیڈنس. اب 2-3 چیزوں پہ مشاورت جاری ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو, اگر ہو, تو آپ فریش الیکشن میں جائیں, کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں, جو جس سٹیج پہ اس وقت ملک کھڑا ہے, اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے.
اسی سے آپ کا بزنس چلے گا, اسی سے فورن انویسٹمنٹ آئے گی, اسی سے آپ کے جو ٹارگٹس ہیں اچیو ہوں گے. ایک بات, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کیئر ٹیکر اور ریمیننگ پیریڈ کے لیے گورنمنٹ بنا دیں اور پھر الیکشن جا کے وہ جس 2023 میں ہونے اس میں کروائیں. تو اس چیزوں پہ بحث ہے. میرے خیال میں یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے. ہمارے جو ریاست کے ادارے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو بالکل کلیئرٹی آئے گی. آپ نے کہا ممبرز پی ٹی آئی کے, یس لمبی تعداد ہے, کیونکہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ایم این ایز جیتے ہیں یا ایم پی ایس جیتے ہیں, انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں واپس جانا ہے. وہ کیا لے کے جائیں گے اس گورننس کے ساتھ, اس پرفارمنس کے ساتھ؟ لیکن اتنا آسان ہوگا جب خود کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو نظریاتی طور پہ ہمارا ان سے اختلاف ہے, ہمارے جو امیدوار تھے ان حلقوں سے وہ ہمارے بڑے درینہ قسم کے جی میں وہیں آ رہا ہوں. جی اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر خفا ہیں, پی ٹی آئی کے بزدار صاحب سے, عمران صاحب سے, وہ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے پنجاب میں ایک ہوا چلتی ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے, اور اس میں اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے وہ نون لیگ پنجاب میں بڑی سٹرونگ ہے. وہ اب نون لیگ بندے تو لینا چاہتی ہے, ووٹ بھی لینا چاہتی ہے نو کانفیڈنس کے لیے, لیکن ان کو اکوموڈیٹ کیسے کیا جائے اتنی بڑی تعداد کو, اس پہ مسئلہ بن رہا ہے. لیکن میری اطلاع ہے 10-12 لوگوں کو نون لیگ پی ٹی آئی کے ایم این اے سٹنگ کو اور ایم پی ایس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میں کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کروں گا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی 2-3 لوگ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی اکوموڈیٹ کریں گے. تو دیکھنا یہ ہے, سینیریو یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کی خاطر سوچنا ہے, میری یہ رائے ہے کہ آپ فریش الیکشن میں اور فریش مینڈیٹ لے کے آئیں جس نے بھی آنا ہے. اور اب تو صورتحال ایسی ہے اس ملک کی کہ کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی. آپ کو یونانیمس سب کو ساتھ لانا ہے اس ملک کی خاطر, اور ایک پولیٹیکل دیکھیں خان صاحب نے 3.5-4 سال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دی, انہی کے پیچھے رہے. اور آج میں آپ کو خبر دے کے جا رہا ہوں, سارا زور خان صاحب کی گورنمنٹ کا ایک ہی چیز پہ ہے کہ شہباز شریف کو اندر کر دو انہی 2-4 دنوں میں. انہوں نے نیب کو کہا, انہوں نے ایف آئی اے کو کہا, نیب کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کو بلا کے کہا, لیکن اس کے لیے وہ جو پہلے منور کر رہے تھے چیزیں, وہ اب لوگ نہیں ہیں. اور اس طرح آپ کسی کو اٹھا کے اندر نہیں کر سکتے, وہ پہلے 1 سال 1.25 سال رہ کے آئے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو خان صاحب یہ کر کیوں رہے, اتنے خوف زدہ کیوں ہیں شہباز شریف سے؟ تو ان کو پتا ہے کہ یہ سیریس موو ہے اور خان صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اس لیے ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. اس کے اوپر جو آپ نے شہباز شریف والی بات کی, اس کے اوپر آج ایک تو خود بھی نون لیگ نے بات کی, لیکن ان کے بارے میں قرارداد جو لانے جا رہے ہیں اس کا بھی کچھ دیکھیں بریک کے بعد, اور پھر فون کالز کی کیا ابھی بھی گنجائش موجود ہے, کیونکہ کامل علی آغا صاحب کاف لیگ کے ان کا بیان بڑا واضح ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں جو ہفتے بھر کی اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں. عامر ضیاء صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کے بارے میں. محسن بیگ صاحب نے کہا کہ ان کے گرد خاص گھیرا تنگ ہے, اور ہم خبروں کے حوالے سے بھی جب دیکھتے ہیں نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک قرارداد لانے جا رہی ہے حکومت کہ ان کا جب تک کیس چل رہا ہے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ تقریر نہیں کر سکتے قومی اسمبلی میں. اس کے علاوہ دیگر معاملات کے حوالے سے پرائم منسٹر اور براہ راست ان کی جو مقدمہ عدالتی کارروائی ہے اس کو دکھایا جائے. اب سوال یہ ہے کہ جیلوں میں ہو کر بھی جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہو جاتے ہیں, خود حکومتی شخصیات کے اوپر بہت الزامات ہیں, ایک فورن فنڈنگ کیس بھی ہے. تو یہ آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری لگ رہے ہیں یہ اقدامات حکومت کے صرف اسپیسیفک کر کے شہباز شریف صاحب کے خلاف؟ مریم اورنگزیب صاحب آج یہ بھی کہہ رہی تھی کہ پرائم منسٹر آفس صرف ایک کام کر رہا ہے آج کل, ایسٹ ریکوری یونٹ بھی انہوں نے اس لیے کا قیام کیا, ان کی پوری توانائیاں صرف ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب ہیں. یقیناً دیکھیں ایک بات تو ہے کہ جو چارجز ہیں شہباز شریف صاحب پر اور ان کے فرزند پر بڑے سیریس چارجز ہیں منی لانڈرنگ کے, جو ہم نے بھی اس کی کیس کی فائل پڑھی ہیں, اور یہ کوئی وہ نہیں ہے, تخیل نہیں ہے لوگوں کا کہ جناب وہ چوکیدار کے اس کے اندر یا چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے اربوں روپے آئے اور چلے گئے. تو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے, قصے کہانیاں نہیں, حقیقت ہے یہ. لیکن اس ملک کی ایک تلخ حقیقت افسر صاحبہ یہ بھی ہے, وہ یہ کہ اس ملک میں وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر نور مخدوم کے قاتل کے اوپر جو کیس ہے وہ آپ کو لگتا ہے ہلتا ہوا نظر آتا ہے,
اور کراچی میں بڑے بڑے جو مجرم ہیں جن پہ 100 قتل کے وہ ہوا کرتے تھے، الزامات تھے، وہ بری ہو جاتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے ان کی نا. تو پھر جب آپ وائٹ کالر کرائم پر آتے ہیں تو اس کو ثابت کرنا خصوصاً ان لوگوں کے خلاف کہ جو حکومتوں میں رہ چکے ہوں، جو ابھی بھی بڑی سیاسی شخصیتیں ہوں، جن کا اثر و نفوذ بہت زیادہ ہو، تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ بالکل سچ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی، بہت سارے پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جی کرپشن جن لوگوں نے کی ہے، ملک کا خزانہ لوٹا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. اب یہ فلاڈ بیانیہ نہیں، اگر یہ خواب ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ تاج جو ہے وہ بدعنوان لوگوں کے سروں پر ہوگا اور راج بدی کا ہوگا. یا تم یہ صبر کر کے بیٹھ جائیں. اور لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے، وہ ان لوگوں کو سزا دینے سے قاصر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ معصوم ہیں. تو اگر فرض کریں اگر 100 نے کرپشن کیا، آپ 2-4 کو بھی مثال بنا دیتے ہیں تو افاقہ ہوگا، گاڑی آگے بڑھے گی. جب تک کنوکشن نہیں ہو جاتی ہے، عامر صاحب میں دوبارہ آپ سے ہی پوچھوں گی، تو اس وقت تک کیسے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایک قانون بھی ہے، ایک نظام بھی ہوتا ہے پورا. محسن بیگ صاحب، یہ ایک ہی بات حکومت آج کل کر رہی ہے، شہباز شریف کے ملازم کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور نواز شریف وہاں پر فیکٹریوں کے دورے کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا واپس کیوں نہیں آتے. یہ دو چیزیں ہیں جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ یقیناً یہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سیریس الزامات ہیں. یہ اتنی مطمئن کیوں ہے نون لیگ کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے، کل جو لسٹ چھپی کرائیٹیریا 10 منسٹریوں کا، اس میں جو طریقے انصاف کا نعرہ تھا، وہ انصاف کی منسٹری نہیں تھی. پراسیکیوشن بہت ویک. جو انہوں نے ایک صاحب کو رکھا جن کو ابھی نکال دیا، جو ہر وقت کہتے تھے پاپڑ والا فلانا، ٹیلین بریلین ٹیز آ گئیں چلی گئیں. پریس کانفرنس کی حد تک ٹھیک ہے. کورٹ آف لا میں جیسے عامر صاحب نے فرمایا کہ وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنا too difficult until you bring very solid proof in short. اب انہوں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ 100 گواہان ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے جسٹس سسٹم میں 100 گواہان 20 سال لگتے ہیں بھگتنا میں. تو اگر اس پروسیکیوشن سے آپ نے 3.5 سال میں یہ آپ لائے ہیں، جن کو آپ نے اندر کیا وہ باہر نکل کے وکٹری کا نشان بنا رہے، سارے موجود ہیں. $1 آپ نے وصول نہیں کیا ان سے، اور آپ نے پوری 3.5 سال قوم کو اس کام کے پیچھے لگا دیا. ایون نیب کی جو ریکوری کی ایوریج ہے، اس میں 93% تو بزنس کمیونٹی سے آپ لے لیتے ہیں پیسے ڈرا دھمکا کے، اور باقی بیچارے بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین ہیں. تو پولیٹیشنوں سے کیا لیا وہ بتا دیں. شور آپ نے اتنا ڈالا احتساب کا، تو یہ سب جھوٹ ہے. لیکن اخلاقی گنجائش ہے اس بات کی حکومت کے پاس کہنے کو کہ ان کے اوپر الزام ہے، نہیں اور یہ تقریر کیوں کریں؟ میں الزام سے آگے چلا جاتا ہوں. بظاہر نظر آتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. اچھا، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو پروف بھی تو کرنا ہے نا ہم نے. آپ کے پاس، آپ سرکار میں آپ پروف نہیں کر پائے. آپ نے ان سے $1 تو وصول نہیں کیا. ابھی بھی آپ صبح شام ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. بھائی پروف ہم کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس پروف ہے لگاؤ ان لوگوں کو. اس کا اعتراف کرتے ہوئے جب وہ شہزاد اکبر کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہوئے یہ خبر نکلتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو باتیں کرتے تھے، ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ان کے پاس اتنا تھا نہیں. پھر پرائم منسٹر صاحب کی یہ پریشانی تو ٹھیک ہے نا کہ یہاں پہ نظام ہی کوئی ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگ کرپٹ ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس خان صاحب کو ووٹ کس بیس پہ ہم نے دیا؟ انصاف کے نعرے پہ. چور اچکوں، آپ نے کہا یہ چور ہیں، اچکے ہیں، فراڈ ہے، کرپٹ ہیں. آپ کو ووٹ دیا تھا کہ اصلاحات لائیں، نیا نظام لائیں، نیا پاکستان. آپ نے ایک کام کیا، آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کی امید توڑ دی. آپ نے جتنے ہماری مڈل کلاس تھی جو کبھی کسی الیکشن میں جلسے میں نہیں حصہ لیتی تھی، وہ بچوں کے ساتھ آپ کے الیکشنز میں آئے. آپ نے ان بیچاروں کو ہی ختم کر دیا، ان کی امیدیں ختم کر دی. اب کوئی پاکستان میں کسی نئے بندے پہ اعتبار نہیں کرے گا، اور اس پولیٹیکل سسٹم پہ اعتبار لوگوں کو آپ نے اٹھا دیا. اور آپ بڑے دلڑے سے کہتے ہیں کہ جی میں تو یو ٹرن لے لیتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ جن کو آپ چور کہتے تھے، ایم کیو ایم کے خلاف آپ لنڈن تک گئے، پرچے کٹوا رہے تھے، آپ نے اتحادی بنا لیا کیونکہ آپ کو پرائم منسٹرشپ چاہیے تھی. جن کو آپ پنجاب کے چور اور ڈاکو کہتے تھے، آپ نے ان کو وزارت میں شامل کیا. تو آپ کا اصول کون سا ہے؟ آپ ہمیں قوم کو کون سی اخلاقیات سکھا رہے ہیں؟ یہ یقیناً ایک الارمنگ بات ہر لحاظ سے ہے. ہم اگر معاشرتی حساب سے بھی دیکھیں کہ جن لوگوں نے بڑے انٹرسٹ سے نکل کے نوجوانوں ڈالا تھا، وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے اوپر بھی خاص فوکس حکومت کا ہونا ضروری ہے. ایک شارٹ بریک، واپس آتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کے امریکہ کے حوالے سے بیان کا بھی ذکر کریں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید. اب کچھ ذرا ذکر کر لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک تو دورہ چائنا تھا اور ادھر اس کے بعد جو انہوں نے چائنیز میڈیا سے امریکہ کے حوالے سے بیان دیا بات کرتے ہوئے. عامر ضیاء صاحب کچھ معاملات تھے جن کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک تو انہوں نے مائنورٹیز انڈیا میں جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے وہاں تشویش کا اظہار کیا. لوگوں نے اس کو کمپیئر کیا کہ جو چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو پاکستانی سفیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ چیز میک شور ہم نے دیکھا ہے اس کو جا کے کہ وہاں بڑا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, دہشت گردی کا خطرہ تھا. لیکن پھر جو انہوں نے اس کے بعد واپس آنے کے بعد جو انٹرویو دے دیا چائنیز میڈیا کو اور کہہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اس نے ہمیں استعمال کیا اور ضرورت پڑنے پر ہمیشہ چھوڑ دیا. جو آلریڈی تعلقات بڑے سرد مہری کا شکار ہیں امریکہ کے ساتھ, اس میں یہ ایڈ آن کرے گا پرائم منسٹر صاحب کا بیان؟ میرے خیال میں جو اس وقت جو ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس میں مزید کچھ نہیں ہو گئی. جو عمران خان صاحب نے بات کی ہمارے ہاں جو ایک حکمراں اشرافی ہے وہ عموماً احتیاط کرتی ہے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے کچھ بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ ان سے بھی پس پردہ بات کریں اور آف دا ریکارڈ بات کریں وہ یہی کہیں گے, اور آج سے نہیں عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ بہادر نے جو ہے پاکستان کو استعمال زیادہ کیا ہے اور ہمارا ایک ہمیشہ سے ایک ایسا اتحادی کبھی نہیں رہا کہ جس سے آپ کے پائیدار تعلقات ہوں. اور جس طرح ایک باعتماد ساتھی چائنا رہا ہے کہ ہم جبھی کہتے ہیں کہ جی آل ویدر فرینڈ ہے, اور کوئی بھی حکومت ہو, منتخب حکومت ہو, فوجی حکومت ہو, آپ کے کنسسٹنٹ لائن رہی ہے چائنا کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے جو ہے حالات بدلتے رہے ہیں, اور آج جبکہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ بھارت ہے اور جو ڈائیورجنس آف اوپینین آگے کن کن چیزوں پر آگے دیکھیں امریکہ آپ کے ایٹامک پروگرام سے بہت ناخوش ہے, وہ اینٹی چائنا ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں, چائنا کو گھیرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مفاد کے خلاف ہے پاکستان کے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ کی خواہش, امریکہ کو غصہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں گو کہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا, لیکن اس کا ملبہ وہ آج سے نہیں اوباما کے دور سے پاکستان پہ ڈالنا چاہ رہے تھے. جو پہلی مرتبہ تعلقات خراب نہیں, اوباما کے دور اگر آپ یاد کریں کہ سلالہ کا عامر صاحب اگر مجھے تھوڑا ٹائم کم ہے میں اپنے ایک اور سوال آپ کے لیے ایڈ کر دوں اس کے اندر. اب جب سفارتی سطح پہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم امریکہ میں ڈی سی میں واشنگٹن ڈی سی میں اپنے سفیر کو تبدیل کر رہے ہیں ان بنیادوں پہ کہ بائیڈن صاحب نے ابھی تک کال نہیں کی ہے, اور ایک ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے طور پہ اگر ہم پرو چائنا بلاک کا حصہ اتنا کھل کر بنے کہ ہمارے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ نہیں تھے, سفارتی اعتبار سے پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان پالیسی بیان سمجھا جائے؟ دیکھیں پالیسی بیان ہے, اور ایک ہماری یہاں مطلب ہے حکمراں اشرافیہ کا ایک طبقہ ہے کہ جو سمجھتے کہ ایسی سخت بات نہیں کرنی چاہیے. جو عمران خان صاحب کے سٹرونگ جو ان کا پوسچر ہے اس سے وہ ناخوش ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری حکمراں اشرافیہ کی بہت زیادہ سٹیکس بھی ہیں. بھائی کوئی وہاں پر ان کے بچے پڑھتے ہیں, لوگوں کی جائیدادیں ہیں, ان کے پاس پاسپورٹس ہیں, آنا جانا لگا رہتا ہے, بزنس انٹرسٹ ہے. تو لیکن ایک ہوتا ہے کہ جی قوم کا انٹرسٹ کیا ہے, اور قوم کے انٹرسٹ میں اگر آپ مطلب ہاتھ پیر جوڑ کر امریکہ کے ساتھ لگ بھی جائیں تو وہ کیا آپ کو کس طرح سے استعمال کرے گا. امریکہ چاہتے ہیں کہ محسن صاحب کا بھی ایک کامنٹ اس پہ, جی جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے محسن صاحب, اگر یہی حقیقت ہے یہی ہمارے خیالات ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے تو بہت ہی سخت اس بارے میں خیالات ہیں, تو ٹھیک کیا انہوں نے اظہار کر دیا؟ بالکل غلط کیا جی. بیسیکلی وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جو ملک اور قوم کو کاسٹ کرتا ہے بالکل نہیں دینے چاہیے. ڈپلومیسی ایسی ہونی چاہیے کسی بھی کنٹری کی, اور ہماری خاص کر کہ ہمیں سب سے بنا کے رکھنی ہے. ہمارا اس پورے خطے میں جو سچویشن اور جہاں ہم لوکیٹ کرتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور کبھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے ہاتھ پاؤں جوڑ کے, ہاتھ پاؤں تو ہم تو کاسا لے کے پھر رہے ہیں خیر سے, وہ تو بچپن سے, اور باقی قوم کے لیے تو پچھلے 4 سال سے ہم کس سے پیسے نہیں مانگ رہے. تو ڈپلومیسی میں ایسا نہیں ہوتا, ایسی لینگویج نہیں ہوتی. سربراہ کو ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے جس سے آپ کسی کو بھی, ایون ایتھوپیا کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے. ڈپلومیسی کا مطلب یہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنی امپورٹنس اور اپنے بینیفٹ میں بات کریں. اب اگر یہ سٹیٹمنٹ ہے تو یہ پاکستان کے بینیفٹ میں کس طرح ہے مجھے بتائیے. بالکل صحیح بات. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, معاملہ بہت اہم ہے. محسن بیگ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین اب پرائم منسٹر صاحب کا رشیا کا دورہ بھی قریب آنے والا ہے, تو یہ خارجہ امور کے حوالے سے ہماری ڈپلومیسی کیسی رہتی ہے اور محتاط رہتی ہے یا کھل کر اسی طرح بات ہوتی رہے گی, اس پہ بھی ہم آنے والے دنوں میں تبصرہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.